کل رسیلۃ عنہم، ہم پابند ہیں صحابہ سے اور ہر بری چیز کو ان سے دور کرنے کی کوشش کریں، ہر گھٹیا بات کو، ہر گھٹیا بات سے ان کے دامن کو صاف اور پاک کرنے کی کوشش کریں۔ وَإِن سَدَّتْ طُرُقُ تَأْوِيلِهَا، اگر تعویل کے سارے رستے بند ہو جائے، کوئی اچھا معنی نہ ہو سکے تو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں نَصَبْنَا الْكَذِبَ إِلَىٰ رُوَاتِهَا، ہم اس بات کو جھوٹا گمان کریں گے اور راوی پہ ڈال دیں گے، صحابی کو بچا لیں گے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اب میں نے بات شروع یہاں سے کی ہے کہ بلا تقف ما لیس لک بہ علم، رب فرماتا ہے جس بات کا علم ہے اس بات کے پیچھے جو بات صحابہ کے خلاف کرے، آپ کہیں بھی تجھے پتا ہے، تیرے بڑے بھی یہ لکھتے ہیں کہ خبر باہر صحیح بھی یقین کا فائدہ نہیں دیتی، تو کچی باتوں سے کسی کے دامن پر داغ نہیں لگ سکتا، کسی کے ایمان پر، کسی کے کردار پر، کسی کے خلاق پر، کسی کی سیرت پر کچی باتوں سے حرف نہیں آ سکتا۔ اگر آج کل عام بندہ مومن اس پر کوئی الزام لگانے کے لیے پکی بات چاہیے، تو جن کی صداقت، جن کا جنتی ہونا، جن کا متقی ہونا، جن کی رضا کا اعلان رب نے قرآن میں فرما دیا، بلکہ اتنا نہیں، وہ ہمارے دین کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارا آج کل کا پیر جو ہے نا، اس کی کل کی خبر نہیں وہ کیا سے کیا ہو جائے، ہمارے مولوی کا پتہ نہیں کل سے کیا ہو جائے، لیکن صحابہ کے ساتھ رب نے وفات سے پہلے وعدہ فرما لیا، ان کے انجام کی بھی خبر دے دی، فرمایا تمہارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہے، تم آج بھی جنتی ہو، 10 سال بعد بھی جنتی ہو، کوئی 50 سال بعد فوت ہوگا وہ تب بھی جنتی ہے، کوئی 100 سال کا ہو کے دنیا سے جائے گا وہ تب بھی جنتی ہے۔ کیا کسی نے خوبصورت کہا، اس نے کہا تارے ہیں اور سہنے ہدایت کے پھول ہیں، تارے ہیں اور سہنے، سارے پڑے تارے ہیں اور سہنے، تارے ہیں اور ادھی رات میں کوئی نہیں یار اشارہ بھی جائے کوئی ضرور سو گئے سست ہو گیا کھول کے پڑھو یار۔ دو جڑے نے نا ایک وڈے گاؤں، ایک وڈا بھکاری، ایک دوسرا ہو تھنیر فتوی کی نا تھنیر فتوی، اینا دو اندے سی کتاب ذوق شوق اور کم اور خدمت مسئلہ کی آلہ سنت والسلام پیش کر، بڑا دل خوش ہوتا ہے، بڑے پوسٹا وغیرہ نظر آدیا نہیں ہیں اور بڑا دل خوش ہوتا ہے، ارد گرد دوست دستے ہیں ماشاءاللہ، بڑا انتظام، بڑا اہتمام۔ میں تاجر آنوں میں کہتا ہے خطیب ایک دن میں رکھے میں کہ یار میں نہیں کرو، ایک بندے بڑا ہوتا ہے، کھلا ٹائم ہو گیا، عوام دے معاملات میں باہر ہاں کہ تھوڑا بڑا انتظام ہے، تو تسی تو ماشاءاللہ بڑے ایک تاریخی یار ایک گاؤں ہے اور تاریخی ہستیاں ہو، اس واسطے ذرا زور دے جا کرو، تارے ہیں اور سہنے، تارے ہیں اور سہنے، ہدایت کے پھول ہیں، 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 میرے نبی کے سارے، میرے نبی کے سارے، میرے نبی کے سارے، میرے نبی کے سارے صحابہ حدود ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ، ان کے مقام ناز پر شاہد کتاب حق، ان کے مقام ناز پر شاہد کتاب حق، ان پہ خدا کا فضل ہے، ان پہ خدا کا فضل ہے، ان پہ خدا کا فضل ہے، راضی رسول ہے، ان پہ خدا کا فضل ہے، راضی، پڑھیے پڑھیے، ان پہ خدا کا فضل
نظر ہے بازی. حضرات گرامی یہ عقیدہ اہل سنت کا کہ ہم صحابہ کے بارے میں کچی باتیں بالکل نہیں سنتے نہ کرتے ہیں. ان کی صداقت، ان کی سچائی، ان کی عدالت، ان کا ایمان، ان کا تقوی یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے ثابت ہے. اب قرآن کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز لانی پڑے گی کہ متواتر حدیث کو روایت معاذ اگر کسی صحابی کے ایمان پر بات کرنی ہے، اس کے کردار پہ بات کرنی ہے، ایسے یہ تاریخ کی گھڑی ہوئی باتیں، جھوٹی باتیں ہمیں انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے خلافت الملوکیہ، یہ مودودی کی کتاب ہے. میں بتانے کے لیے لگا ہوں کہ جو بندے قرآن کو چھوڑ کے تاریخ پہ یقین کرتے ہیں پھر وہ کیسے ٹھوکریں کھاتے ہیں. اب یہ ہے کیا؟ اصل میں حضرت معاویہ کی ذات پر حملہ کرنے کے لیے اس وقت نے لکھی تھی مودودی نے، لیکن جب اس نے تاریخ پر یقین کیا تو معاذ اللہ استغفر اللہ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ آپ کو بھی اس نے معاف نہیں کیا. حضرت علی کو بھی اس نے. مقصد یہ ہے صرف بات کا کہ جو قرآن سے جو تیرے در سے یاد ملتے ہیں در بدر. اب جب قرآن کی بنیاد پہ اس نے نہ ماننا، تاریخ پہ یقین کیا اور جھوٹے دعویوں کو اس نے سچا ملا کے پیش کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ تاریخ ہے، تاریخ کے لیے اب جناب وہ جرا تدیر کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جو آ گیا وہ مان لو. جب اس چیز پہ اس نے اپنی کتاب کی بنیاد رکھی نا، اس پورے مشن کی، تو اب بدبخت نے مولانا شیخ خدا کو بھی اس نے معاف نہیں کیا، بلکہ اس نے یہاں تک لکھ دیا. کہتا ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے. بات ہو رہی ہے مولا علی کی کہ شہادت عثمان کے بعد چند وہ بندے جو حضرت عثمان کے قتل میں مشہور تھے، اشتر نفی، مالک بن اشتر اور اسی طرح محمد بن ابی بکر، ان دو کی یہ بات کرتا ہے. ویسے ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح ایسی روایت نہیں ہے کہ محمد بن ابی بکر شہادت قتل عثمان میں ملوث ہوں. روایتیں ہیں کہ انہوں نے کچھ ارادہ کیا یا اندر داخل بھی ہوئی، الگ بات ہے، لیکن وہی بات آ گئی کہ کچی باتیں کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے کے لیے کافی بات کو اصول اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جناب پیش کر دیکھو جی یہ محمد بن ابی بکر ابو بکر کا بیٹا عثمان کے قاتل میں شامل ہے، اگر اتنے عثمان اچھے تھے تو اس ابو بکر کا بیٹا وہ بھی حضرت علی کا پربردہ پرورش اس نے مولا علی کی گود میں پائی ہے، محمد بن ابی بکر نے. تو اب تربیت یافتہ ہے مولا علی کا بیٹا ہے ابو بکر کا، تو وہ عثمان کے خلاف ہو گیا تو کوئی بات تو تھی معاذ اللہ وہ بھی کہ آپ کہیے نہ ایسی بات نہیں. اگر مائی کا لال ہے، دودھ پیا حلالی ہے، ایک صحیح خبر واحد لے کے اگلی بات پھر کی جائے گی کہ اس کی کیا حیثیت ہے، خبر واحد کی کیا حیثیت ہے، وہ لاؤ نا پہلے، تو اگلی بات پھر ہوگی کس کی حیثیت کیا ہے. کیا یہ بھی کافی ہے کہ الزام لگایا جا سکے کہ محمد بن ابی بکر عثمان کے قاتلوں میں تھے؟ اب یہ کہتا ہے بتدریج وہ لوگ حضرت علی کے قریب ہوتے چلے گئے، حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بلاخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے. اب اس نے ذمہ دار بنا دیا محمد بن ابی بکر کو تاریخ کی بنیاد پر. کہتا حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث اشتر محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیے. حضرت علی نے گورنر بنا دیا ان دو کو. کہتا ہے تو اس وجہ سے قتل عثمان میں ان دو صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے. حضرت علی کے پورے زمانے خلافت میں ہم کو صرف ایک ہی بات نظر آئی جس کو غلط کہنے کے سوا چارہ نہیں. کہتا ہے حضرت علی نے یہ غلط کیا ہے. آپ بتائیے اب صرف حضرت معاویہ پہ زبان چلانے والے لوگ ہیں یا مولا علی پہ بھی چلانے والے ہیں؟ اب بولیے نا، یہ ذہن میں بٹھائے بات. یہ بات سمجھے کہ صرف صحابہ کے خلاف باتیں ہیں، گھبرا جائیں. کوئی صحابہ کے خلاف بات اور آپ کہیں کہ اہل بیت کے خلاف کوئی بات نہیں، ہم تو بخاری مسلم اپنی کتابوں سے دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم ان باتوں پہ اعتماد کرنے والے نہیں ہیں. ہماری بنیاد قرآن ہے، ہمیں سکھایا ادب کیا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا یہ ہمارے دین کا واسطہ ہے، ان کے خلاف ہم اس طرح کی باتیں تو قبول ہی نہیں کرتے. ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے، یہ مت سمجھو کہ صرف حضرت معاویہ کے بارے میں تاریخ بڑی بڑی ہے. ایسے اختلافات آپس میں ہوتے رہے. حضرت امام حسن مولا علی میں اختلاف ہوا،
حضرت عباس مولا میں اختلاف ہوا، فاطمہ زہرا حضرت مولا میں اختلاف ہوا، اب بولیے حضرت ابو بکر عمر میں اختلاف ہوا. بلکہ دیکھیے نا بنیاد جب قرآن ہے. آپ کہیں کیا دیکھتے ہیں، دیکھو جی تم کہتے ہو جی اجتہادی خطا تھی حضرت معاویہ کی، کیا اجتہاد جنگ تک بھی پہنچ جاتا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بعد میں بات ہے نا، پہلے نبیوں کی بات کریں قرآن سے. حضرت موسیٰ ہارون کا واقعہ پڑھ، بس موسیٰ ہارون کا واقعہ پڑھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا واقعہ پڑھ. آج کل کے دو استاد دو پیر بھی یہ کام کریں نا تو ان کو پتہ نہیں کیا نام دیا جائے گا. دیکھو جی بڑے پیر صاحب جو ہے نا، پیر صاحب کے چھوٹے بھائی میں یا وہ جو ہے نا جی سید صاحب، ان آپس میں یہاں تک پہنچ گئے کہ جناب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا، بالوں کو پکڑ لیا. یہ بات چھوٹی ہے؟ اب اور یہ بظاہر چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، یہ قرآن کے اندر ہے. آپ کس کو غلط کہیں گے؟ معاذ اللہ. حضرت ہارون علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے، کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. یہی وجہ ہے جی وہ جنگ تک بات پہنچ گئی تو اب اس نے کہا حضرت علی مطلع شیر خدا کے اس عمل کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اسی طرح آگے بھی ایک صفحے پہ یہی بات کرتا ہے علی مطلع شیر خدا پہ. اب سنیے کہ حضرت معاویہ سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ حضرت معاویہ سے اتنی دشمنی، ایک بات بتاؤں، حضرت معاویہ پہ زبان چلانے والا بندہ دنیا کے اندر سب سے بڑا کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا بندہ حضرت معاویہ پہ زبان چلانے والا. جتنے جھوٹ حضرت معاویہ کے بارے میں گھڑے گئے کسی کے بارے میں نہیں گھڑے گئے. جتنے مظلوم حضور کی آل صحابہ حضرت معاویہ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیے یہ اللہ کا نظام ہے. حضرت معاویہ خود بھی ایک شعر پڑھا کرتے تھے. آپ کہتے تھے اللہ جب کسی کی فضیلتیں ظاہر کرنا چاہے نا تو اس کے ہاتھوں کے منہ کھول دیتا ہے. اس کے ہاتھوں کے منہ کھول، جب ہاتھوں کے منہ کھلے تو غلاموں نے حضرت معاویہ کا دفاع کا بیڑا اٹھا دیا. اور یہ سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے یہ امیر دولت اسلامی مولانا الیاس قادری. بات یہ ہے ان کے پاس ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، ایک تنظیم ہے. ہماری بات نہیں، ہم اتنا کام نہیں کر سکتے اتنا وہ کر سکتے ہیں. ہماری بات میں اتنا اثر نہیں تھا، ہم اتنا کام نہیں کر سکتے تھے. 50 سالوں تک بھی نہیں ہو سکتا تھا جتنا انہوں نے چند سالوں میں کر کے دکھایا. اس سے پہلے ہم نے ہوش والی، میرے والد صاحب امام مسجد ہے، میں نے چھوٹے ہوتے بڑے بڑے علماء کی میں نے تقریر سنی ہے سامنے بیٹھ کے. سید یعقوب شاہ صاحب کی میں نے سامنے بیٹھ کے تقریر سنی ہے. بڑے بڑے علماء کی، بالکل چھوٹا تھا اس بچے اتنا ہی 8 سال کا، میں بھی 8 سال کا تھا، تقریر سننے لگا. آج تک 4-5 سال سے پہلے کبھی آپ نے، یہ بڑے بزرگ بھی بیٹھے، کبھی آپ نے منبر پہ کسی مولوی کو حضرت امیر معاویہ کی پورا موضوع بتا کے شان بیان کرتے دیکھا تھا کسی نے؟ وہ ہمارے مولوی آج بیچارے کی ایسے پھنسے ہوئے ہیں، وہ تو نام بھی نہیں دے سکتے چونکہ تعارف کیا کروایا گیا تھا کہ یہ یزید کا باپ ہے. بس اس سے آگے کچھ نہیں، یہ یزید کا باپ ہے، بس چپ رہو، بات نہ کرو. یہ بات ایسی ہے، یہ معاملہ چھیڑنے والا نہیں، نہ غلط کہو نہ اچھا کہو، یہ کرو وہ کرو. آج تک ہم یہ بات سن رہے تھے. اب جب کتابیں دیکھی اور آواز سمجھ تشریحات دیکھی ہم حیران رہ گئے کہ وہ مولوی جو قبروں میں چلے گئے اہل سنت کا کھا کھا کے وہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ جو اس وجہ سے، اس ماحول کی وجہ سے اہل سنت کے اسٹیج پہ تھا، جو آج ایمان کی بازی ہار چکے ہیں. اہل سنت سے کٹ کے خارجی نافذ ہو گئے، اس کے ذمہ دار وہ مولوی ہے. اگر وہ صدیق کا دن آیا تو انہوں نے وہ غار والا واقعہ سنا دیا. اب صدیقت صدیق اکبر کو کبھی بیان بولو کبھی بیان نہیں کیا. اگر جناب یہ مہینہ آیا تو یہی سمجھا گیا، پتہ نہیں تھا کہ اس مہینے میں تو معاویہ کا وصال ہے، سمجھا گیا یہ مہینہ حلوہ پوری والا ہے. اگر میلاد آ گیا تو صرف اتنا ہی پتا تھا بس جناب رسول اللہ آئے، اس طرح آئے، یہ ہوا وہ ہوا، یعنی یہ حادثات اس طرح کے واقعات سنا کے چلو جی. اگر 11ویں شریف آئی تو وہی جناب مائی والا واقعہ جی، اس کی بچے کی براہ ڈوب گئی جی، وہ سے باہر اعتراض ہے. اس سے آگے کچھ نہیں. محرم آ گیا تو وہی کربلا کے جھوٹے واقعات، بے اصل واقعات. میں نے پچھلے دنوں یہی بات کی تھی، میرے خلاف بڑا ابھی کر رہے ہیں
اس نے کہا جی شہادتیں ہوئی نہیں. میں کہ پاگل دے پترو تو کو بندہ یہ آکھے دن دے وقت کوئی بندہ دن دے وقت تو آکھے بھئی فلاں بندہ کہتا ہے کہ وہ دن کوئی نہیں رات ہے تو یقین کر لے سو نہیں ان کو بندہ تو آکھے وہ بار بندہ کو کہتا ہے ایک دیہاڑے رات نہیں تجھے آپ کو چل پاگل کیا وہ پاگل ہے کوئی پاگل یہ ہو سکتا ہے. انہوں میرا پیادر نے مظفر شاہ نے یہ کہہ دیا کہ کربلا میں شادی ہوئی نہیں. میں نے کہا کیا بات اور میں نے کہا تسی تواڈی زبان میں گل کی تسی کہ شہادتیں بیان کریں گی مولوی صاحب شہادتیں بیان کرو. میں نے کہا جو آج مولوی شہادتیں بیان کرتے ہیں ہمیں کوئی لا کے دکھائے یہ کس کتاب میں ملی ہے پیچھے سند کیا ہے اس کا راوی کون ہے کربلا میں کون اس طرح بیٹھ کے دیکھتا رہا ہے کہ کس طرح امام صاحب نکلے ہیں کس طرح گھوڑے پہ سوار ہوئے کس طرح آگے گئے ہیں اور بھائی کون میں بتائے راوی بھی پکڑے سنے اگر بلکہ ایسا راوی ہو بھی نہ تو میں اسے فاسق سمجھتا ہوں. کیوں کہ وہ کیسا راوی تھا جو امام حسین کے ساتھ شریک نہیں ہوا جنگ اندر شریک نہیں ہوا دفاع میں شریک ہوا بیٹھ کے جناب وہ کہانی قصے بنانے کے لیے بکری کرتا ہے. اور ایک اور آپ کو بات بتائیں سنیں محققین کتنے علماء ہیں کتنے محققین علماء ہیں کتنے آپ کسی کے منہ سے کربلا کی شہادتیں نہیں سنیں گے. آپ لے کے آ جائیں گے نیٹ کھول لیں کتنے ملیں گے یہ قصے کہانیوں والے مولوی ملیں گے. کوئی محقق دین کی خدمت کرنے والا کوئی ذمہ دار بندہ کبھی بھی شہادتوں کو بیان نہیں کرے گا. ہم نے محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات سنی ہے کسی نے کہا حضور شہادت بیان کرے واقعہ کربلا بیان کرے آپ نے فرمایا واقعہ کربلا بیان کروں سچا بیان کروں. سچی بات یہ ہے کہ جناب 61 ہجری کے اندر 10 محرم والے دن جمعہ کا دن 10 محرم کو کربلا کے میدان میں امام حسین مظلوماً شہید کر دیے گئے وما علینا الا البلاغ المبین. بس یہ بات اس سے آگے ہمیں کوئی خبر نہیں وہاں کیا ہوا. وہاں اتنا ہے کہ مظلوماً شہید ہوئے یزید پلید کی حکومت میں شہید ہوئے. اتنی بات پکی ہے یزید پلید کی حکومت میں امام حسین کو ظلماً شہید کیا گیا. اتنی بات اس سے آگے ہمیں خبر. آپ حضرت معاویہ رضی اللہ میں کہہ رہا تھا سب سے بڑا جھوٹا سب سے بڑا بے حیا سب سے بڑا وہ بندہ ہے جس نے معاویہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے. اور بنیاد کیا ہے حسد. اور یہ کیا ہے آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے معاویہ کہتے تھے اذا اراد اللہ نشر فضیلۃ سبحان اللہ اذا اراد اللہ نشر فضیلۃ اذا اراد اللہ نشر فضیلۃ طویت اطاح لها لسانا حسودی. فرمایا کیا ہوتا ہے جب اللہ کسی کی فضیلت ظاہر کرنا چاہتا ہے جو چھپی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں حاسدوں کی زبان کھلتی ہے کھول دیتا ہے. لوگ اس کے محبت کرنے والے اس کے دفاع کرنے والے اذا اراد اللہ نشر فضیلۃ مل کے پڑھو اذا اراد اللہ نشر فضیلۃ یا کرو اذا اراد اللہ نشر فضیلۃ اذا اراد اللہ نشر فضیلۃ طویت عطاہا لسانا حسودی. کیا ہوتا ہے اس کے حاسدوں کی زبان کھلتی ہے. جب حاسدوں کی زبان کھلی ایک پلید نے پنڈی کی سرزمین سے یہ بکواس کیا اس نے یہ دروازہ کھولا اس نے کہا نو ایمان معاویہ. وہ بندر کے منہ والا کہہ رہا تھا میں ہوتا نا سنیے میں ہوتا نا تو میں حضرت علی کے گروہ میں ہوتا. میں کہ تو ہوندے ہو تو بڑا یزیدی ہوندے ہو کہ پڑھو کی دلیل ہے. میں کہ جڑی تیرے کو کی دلیل ہے تو یہ سن ان سے آگے نا کاربن ہست گزردا انہاں کسے ویکھے انہاں کیا کاش اس دور وچ ہوندے حضور دے دور وچ. انہاں کیا خاموش جتھے آ اتھے رہو تینوں کی پتہ اس دور وچ ہوندے تو کیڑے کھاتے چلے. صبر کر حوصلہ کر شکر کر رب نے جتھے جتھے جوگا سے رب نے تیرے کو رکھیا ہے
رب نے جنہوں نے حضور دی آل صحابہ سے چنے ہیں ایویں نہیں، ابو بکر ایویں نہیں، فاروق ایویں نہیں آگے، عثمان ایویں نہیں آگے، معاویہ ایویں نہیں آگے، ابو سفیان ایویں نہیں آگے. کہ رب دا نظام میں سکا چاچا گلاب دوزخ میں سڑے تے ساری زندگی 8 سال تک بلکہ 13 تے 8 کتنے ہوتے ہیں 21 سال تک دشمنی کرنے والا بندہ یا مخالف بندہ اعلان نبوت کے بعد رب جنوں توفیق دے